وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم توحید کا عقیدہ گھٹی میں ہم نے پایا توحید کا عقیدہ گھٹی میں ہم نے پایا ممکن نہیں مٹانا دل سے ایمان ہمارا توحید کا عقیدہ گھٹی میں ہم نے پایا ممکن نہیں مٹانا دل سے ایمان ہمارا نہ تھا شریک رب کا نہ ہے نہ ہو سکے گا نہ تھا شریک رب کا نہ ہے نہ ہو سکے گا اس بات پہ ہے قائم ہر دم دھیان ہمارا نہ تھا شریک رب کا نہ ہے نہ ہو سکے گا اس بات پہ ہے قائم ہر دم دھیان ہمارا محبوب دو جہاں سے رشتہ ہے اصل ایمان محبوب دو جہاں سے رشتہ ہے اصل ایمان اس نام سے ہے روشن اب تک جہاں ہمارا جس نعرہ رسالت سے کھلتی ہیں ہر سو کلیاں جس نعرہ رسالت سے کھلتی ہیں ہر سو کلیاں یہ حشر میں بھی ہوگا ملی نشاں ہمارا اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا یہ آج کا نظارہ واضح بتا رہا ہے یہ آج کا نظارہ واضح بتا رہا ہے بیدار ہو چکا ہے ہر پیرو جواں ہمارا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رون کے محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سردار احمد عالم صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ کھرے پڑ شریف زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ خواجہ حمید الدین معظمی صاحب زید مجدہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ معظم آباد شریف رن کے محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عبد اللطیف مجددی صاحب زید مجدہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات
رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے داتا نگر لاہور شریف میں مخدوم امم سید حجویر حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ تعالی کے گنبد کے زیر سایہ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام آج ہم سب کو اس عظیم الشان عقیدہ توحید سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سٹیج پر کبار علماء، شیوخ الحدیث، پیران طریقت، اصحاب جبہ و دستار، جن میں سے ہر ایک ہی اپنے مقام پر ایسا چاند ہے کہ جن کے گرد ایک مستقل نور کا حالہ ہے۔ آج وہ سارے چاند اس سٹیج پہ اکٹھے ہیں اور دائیں بائیں کرسیوں پر مدرسین، علماء کرام، محققین، دانشور حضرات، ڈاکٹر، وکلاء اور مختلف شعبات کے سکالر تشریف فرما ہیں۔ مجمع میں ہر طرف نکھرے چہرے نظر آ رہے ہیں، آنکھیں محبت عقیدہ توحید سے اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے چمک رہی ہیں۔ دور دور تک شریعت کے رنگ میں رنگا ہوا یہ مجمع بڑے اطمینان، بڑے سوز کے ساتھ مجھے نظر آ رہا ہے۔ کاش کہ میرے پاس اتنے دل ہوتے کہ میں ہر مہمان کے لیے دیدہ و دل کو فرش رہ کرتا، اپنا کام چھوڑ کے گندم کی کٹائی کے موسم کے باوجود اتنی تعداد میں اہل حق کا گھروں سے نکل کے اس عظیم اجتماع میں شرکت کے لیے آنا، یقیناً یہ ہماری امید کے چراغ کا وہ تیل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے روشن مستقبل کے لیے مزید آگے بڑھنے کا مستحکم اور قوی اور مصمم جذبہ رکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے حق پرستوں کا یہ کارواں انشاءاللہ منزل کی طرف گامزن رہے گا، اور آج جو سبق ہم نے یہاں سیکھنا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، سننا سنانا ہے، اسے ہم نے آگے تک پہنچانا ہے۔ ہمارے آج کے مہمانوں میں میر محفل پیر طریقت حضرت قبلہ میاں جمیل احمد شرکپوری صاحب حافظ اللہ تعالی آپ تشریف فرما ہوئے، مگر علالت طبع کی وجہ سے دعائیں دے کر اور اپنا پیغام دے کر تشریف لے گئے، اور ابھی اس اجتماع میں انشاءاللہ آستان عالیہ پیر بارو شریف رحمہ اللہ تعالی کے سجادہ نشین، جو لیا کی سرزمین پر مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خدمات کا بہت بڑا نیٹ ورک رکھتے ہیں، اور پورے پنجاب میں، پورے ملک میں وہ خدمت دین کے لیے مصروف رہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلوہ گر ہوں گے، اور پاکستانی نہیں پوری دنیا میں علم و حکمت اور معرفت و محبت کے جام پلانے والی وہ عظیم دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف، اس کے سابق محتمم اور سجادہ نشین پیر طریقت حضرت اقدس پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی صاحب بھی ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد پہنچنے والے ہیں، اور انشاءاللہ میری گفتگو کے بعد ترجمان اہل حق زیغم اسلام حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی حافظہ اللہ تعالی بھی اپنے خطاب دل نواز انشاءاللہ ہمیں محظوظ فرمائیں گے۔ اب آپ تمام احباب
اپنے دلوں سے ہر قسم کے دوسرے خیالات نکال کے رب ذوالجلال کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے میرے ساتھ شریک ہو جائیں. کاروان سخن داتا صاحب کے گنبد سے کے زیر سایہ یہاں سے چلتا ہے اور حرم کعبہ حرم مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتا ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس عظیم مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور اللہ الفاظ کو سوز عطا فرمائے، انداز کو تاثیر عطا فرمائے. ہم جتنے آئے ہیں ہمارے گناہ بھی جھڑ جائیں، ہمارے دل بھی مزید ستھرے ہو جائیں، آنکھوں میں مزید نور آ جائے، دلوں میں مزید سرور آ جائے. اگر کوئی ایسا دوست بھی ہے، یقیناً بہت سے احباب مختلف نقطہ نظر کے بھی موجود ہوں گے، میری دعوت ہے کہ غیر جانبدار ہو کر وہ قرآن و سنت کے دلائل سنیں. انشاءاللہ اختتام تک وہ یقیناً چاشنی محسوس کریں گے اور 14 طبق ذہن کے روشن ہو جائیں گے. محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید برہان رشید پورے کا پورا اول سے لے کر آخر تک توحید کے مضمون کو بیان کرتا ہے. جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا زیراں زبراں شدہ مداں وچ شان نبی دے آئیاں آماں لوکاں خبر نہ کوئی خاصاں رمضاں پائیاں. تو اس رسالت کے انداز کو بیان کرنے کے لحاظ سے اور توحید کے پیغام کو دینے کے لحاظ سے پورا قرآن اس مضمون کو بیان کرتا ہے. قرآن مجید برہان رشید کی اس لحاظ سے 5 اقسام کی جا سکتی ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات کی. قرآن مجید کی کچھ آیات وہ ہیں کہ جن میں رب ذوالجلال کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ آیات توحید کے اس سبق پر مشتمل ہیں جس سبق کو توحید علمی خبری کہا جاتا ہے. یہ توحید کی پہلی قسم ہے. قرآن مجید برہان رشید کی سینکڑوں آیات اس نوع توحید کو بیان کرتی ہیں جن میں رب ذوالجلال کی ذات، اسماء، صفات اور خالق کائنات جل جلالہ کے مختلف افعال کا بیان کیا جاتا ہے. قرآن مجید برہان رشید کی آیات کا ایک دوسرا بڑا حصہ رب ذوالجلال کی بندگی کی دعوت ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. یہ توحید کی دوسری قسم ہے جس کو توحید ارادی طلبی کہا جاتا ہے، جس میں اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ سجدہ صرف رب ذوالجلال کو ہے اور بندگی صرف خالق کائنات کی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی صرف عبادت ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے. وہ آیات جو رب ذوالجلال کو وحدہ لا شریک بیان کرتی ہے اور خالق کائنات کی بندگی کی دعوت دیتی ہے اور بتوں کی پرستش سے روکنے والی ہیں، ان تمام آیات پر جو مشتمل موضوع ہے آیات قرآن کا، اس کو توحید ارادی طلبی کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی بہت سی آیات میں کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا یہ کام کرو اور وہ کام نہ کرو. خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی طاعت کا حکم دیا اور اپنے دشمنوں کی طاعت سے روکا. ان تمام آیات میں جو توحید بیان کی گئی ہے اس کا نام ہے حقوق توحید، کہ توحید کے حقوق کیا ہیں. وہ تمام احکام کی جو آیات ہیں
جن میں اوامر بھی ہیں نواہی بھی ہیں، وہ ساری آیات توحید کے اس زاویے پر ہے کہ حقوق توحید کیا ہے۔ آج اس بات کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح رب ذوالجلال کے اسماء کا بیان، صفات کا بیان، افعال کا بیان، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے جو جامعہ جلالیہ میں ماہانہ درس صراط مستقیم ہوتا ہے، اس میں کئی مہینوں سے اسماء باری تعالیٰ پہ گفتگو کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ تقریباً 30 کے قریب اقساط ماہانہ جو بیان کی جائیں گی وہ رب ذوالجلال کے اسماء کے لحاظ سے ہے۔ ایسے ہی اس کی توحید کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کسی کی بندگی جائز نہیں، یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، اور اس کے لحاظ سے آج کی گفتگو میں بہت زیادہ تفصیلات انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ اور حقوق توحید کے لحاظ سے یہ بات بڑی لازم ہے کہ رب ذوالجلال کا حکم جب ہم تک پہنچ گیا، اس کے بعد کسی کے لیے یہ مجال نہیں کہ وہ کہے میری عقل یہ کہتی ہے، زمانہ یہ کہتا ہے، رسم یہ ہے، رواج یہ ہے۔ نہیں، اللہ کے ساتھ پیار کا تعلق یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ رب نے یہ فرمایا ہے تو بندہ مومن اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے، اپنی خواہش، اپنے نفس کی چاہت سب کو ترک کرتے ہوئے اس سے پیار کرے جس کا حکم رب ذوالجلال نے دیا ہے۔ آج یہ بیماری بھی عام ہوتی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے رب ذوالجلال کے کلام پر معاذاللہ تنقید کرتے نظر آتے کہ رب نے یہ حکم دے دیا، ایسا ہونا چاہیے تھا، اللہ نے اس حکم سے منع کیا، یوں ہونا چاہیے تھا، اپنی طرف سے مشورے دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں اور ایسے ہی تفسیر جلالین بھی یہ موجود ہے کہ شیطان جو مردود بنا اللہ کے دربار سے، اس کا سبب فقط ایک سجدہ نہ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ نام نہاد روشن خیالی تھی کہ جو شیطان نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی طرف سے پیش کر دی۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور ان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، میں افضل ہوں، وہ غیر افضل، افضل کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر افضل کو سجدہ کرے۔ لہذا امام نبی کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے حکم پر تنقید کی کہ تمہیں اے رب یہ بھی پتا نہیں کہ حکم کسی کو کیا دینا ہوتا ہے۔ معاذ اللہ بالواسطہ جب جو وہ بات کر رہا تھا تو رب ذوالجلال نے اسے اپنے دربار سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا، دھتکار دیا اور لعنتوں کی علامت بنا دیا۔ اس واسطے آج کی عقیدہ توحید سیمینار میں آنے والوں، یہ ہمیں ہر وقت اپنی زبان سے الفاظ نکالتے وقت دھیان رکھنا چاہیے۔ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے خواہش کا کلمہ پڑھا ہو، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے رسم و رواج کا کلمہ پڑھا ہو، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے فیشن کا کلمہ پڑھا ہو، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے واشنگٹن یا وائٹ ہاؤس کا کلمہ پڑھا ہو۔ ہم نے تو رب ذوالجلال کی توحید کا نعرہ لگایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی ہم نے بات کی ہے، ہم نے گنبد خضرا کی ہریالی سے پیار کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے دل کو وہ پسند ہے جو میرے رب کو پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اس واسطے اس گندے عقیدے اور گندے نظریے کی جڑیں کاٹنا بھی ہمارے سیمینار کا ایک پورا مضمون ہے جو نام نہاد روشن خیالی کی شکل میں اس ملت پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، اپنے ماحول میں اس بات کو عام کرنا چاہتے ہیں اور ہر طرف یہ جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں۔ اگر کسی شرعی حکم کا ہماری عقل کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، یہ نور علی نور ہے، لیکن اگر پتہ نہیں چلتا، شریعت کچھ کہتی ہے، عقل کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم عقل کے کہنے پہ نہیں چلیں گے، ہم شریعت کے کہنے پہ چلیں گے۔ عقل کو مجبور کر کے شریعت کے تابع کریں گے اور شریعت کا جھنڈا لہرا کر ہم اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہمارے نزدیک حسن و قبا شریعت کے لحاظ سے یوں ہے، عقل اس کے تابع ہے، عقل رسول نہیں ہے، عقل نبی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کے ساتھ پیار اور اس پیار کے نیچے اپنی زندگی کو گزارنا، یہ وہ حقوق توحید ہیں جن کی قرآن مجید نے جن کا سینکڑوں آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جہاں یہ بتایا گیا کہ جو اہل توحید ہے اسے ملتا کیا ہے، اسے رب دیتا کیا ہے،
اس کے لیے رب نے کیا کچھ بنا رکھا ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے کتنے انعامات ہیں، خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے لیے جنت الفردوس کے کتنے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں۔ لہذا یہ چوتھی قسم ہے آیات کی کہ جن کے اندر اہل توحید کے لیے جو کچھ رب نے عزتیں رکھی ہیں اور جو کچھ رب نے انعامات رکھے ہیں، ان آیات میں ان انعامات کا بیان کیا گیا ہے۔ پانچویں نمبر پر کچھ آیات وہ ہیں جہاں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جو توحید نہیں مانے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کے لیے عذاب کتنا سخت ہے، اس کے ساتھ کتنا شدید سلوک کیا جائے گا۔ تو قرآن مجید برہان رشید الحمد سے لے کر والناس تک ان 5 مضامین پر مشتمل ہے، اور یہ توحید کے 5 ہمارے لیے موضوعات ہیں اور یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ہم عقیدہ توحید سیمینار اپنی روح کی غذا کے لیے کر رہے ہیں، اپنے دل کو سیراب اپنی روح کی غذا کے لیے کر رہے ہیں، اپنے دل کو سیراب کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے مسلک کی جو ہم پہ ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کا حق ادا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ سیمینار عقیدہ توحید کی وضاحت کے لیے کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھولے بھٹکے ہیں اور وہ اس موضوع میں اپنے آپ کو اس کے اجنبی ہونے کے لحاظ سے ان کو پتہ نہیں چل رہا، ہم قرآن و سنت سے یہ دعوت اس ملک میں نہیں پوری کائنات میں پھیلانے والے ہیں کہ رب ذوالجلال کی ہم بندے ہیں، اس رب کا ہم پہ حق ہے، لہذا وہ حق ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے۔ آج ہی نہیں